اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارٹن ہسٹوریکل سوسائٹی اسلامیہ کالج لاہور کے زیر اہتمام 26 فروری 1919 کو اسلام میں اختلافات کا آغاز کے عنوان پر ایک تقریر فرمائی۔ اس جلسہ کے صدر مورخ اسلام جناب سید عبد القادر صاحب ایم اے تھے۔ سید عبد القادر صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر اور اختتامی تقریر میں آپ کو گراں قدر اور انمول الفاظ میں خراج عقیدت پیش فرمایا۔ مثلاً انہوں نے حاضرین جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا کہ آج کے لیکچرار اس عزت، اس شہرت اور اس پائے کے انسان ہیں کہ شاید ہی کوئی صاحب ناواقف ہوں۔ آپ اس عظیم الشان اور برگزیدہ انسان کے خلف ہیں جنہوں نے تمام مذہبی دنیا اور بالخصوص عیسائی عالم میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور انہوں نے آپ کے تبحر علمی پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مرزا صاحب کی تقریر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی طفل مکتب ہوں، اور مجھے علمی لحاظ سے مرزا صاحب سے وہی نسبت ہے جو ایک عام لیمپ کو بجلی کے لیمپ سے ہوتی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامیہ کالج لاہور میں اس لیکچر کے واقعہ کا اگر ہم تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دوسرے عام مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقہ میں بھی قدر شرافت موجود تھی۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ سید عبد القادر صدر اجلاس نے آپ کے بارے میں بیان کیا کہ آپ اس عظیم الشان اور برگزیدہ انسان کے، یعنی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے خلف ہیں، جنہوں نے تمام مذہبی دنیا اور بالخصوص عیسائی عالم میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ کیسے کھلے کھلے اور واشگاف الفاظ میں اعتراف حقیقت اور اظہار صداقت کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ علماء زمانہ نے احمدیت دشمنی میں نہ صرف احمدیت سے متعلق حقائق کو مسخ کر دیا ہے بلکہ پاکستانی معاشرہ کو بھی آلودہ کر دیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ تقریر کی اگلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، اس بات کو خوب یاد رکھو کہ یہ خیال کہ اسلام میں فتنوں کے موجب بعض بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی تھے بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں کے حالات پر مجموعی نظر ڈالتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے ذاتی اغراض یا مفاد کی خاطر انہوں نے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت میں مسلمانوں میں اختلاف و شقاق نمودار ہونے کی وجوہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ جہاں فتنہ کی وجوہ اور جگہ پیدا ہوئی ہے اور وہیں ان کی تلاش کرنے پر کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ جو غلط روایات اس زمانہ کے متعلق مشہور کی گئی ہے، اگر ان کو صحیح تسلیم کر لیا جاوے تو ایک صحابی بھی نہیں بچتا جو اس فتنہ میں حصہ لینے سے محفوظ رہا ہو، اور ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو تقوی اور دیانت پر مضبوطی سے قائم رہا ہو، اور یہ اسلام کی صداقت پر ایک ایسا حملہ ہے کہ بیخ و بنیاد اس سے کھٹ جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور ان روایات کے بموجب اسلام کے درخت کے پھل ایسے کڑوے ثابت ہوتے ہیں کہ کچھ خرچ کرنا تو الگ رہا، مفت بھی اس کے لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا۔ مگر کیا کوئی شخص جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا ذرہ بھی مطالعہ کیا ہو، اس امر کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال کرنا بھی بعید از عقل ہے کہ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کے جلیل القدر
اور جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اور آپ سے نہایت قریبی رشتے اور تعلق رکھتے تھے، وہ بھی اور ان کے علاوہ تمام دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی بلا استثناء چند ہی سال میں ایسے بگڑ گئے کہ صرف ذاتی اغراض کے لیے، نہ کہ کسی مذہبی اختلاف کی بنا پر، ایسے اختلافات میں پڑ گئے کہ اس کے صدمہ سے اسلام کی جڑ ہل گئی۔ مگر افسوس ہے کہ وہ مسلمان لفظاً تو نہیں کہتے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فتنے کھڑے کیے، لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کی روایتوں کو سچا سمجھ کر، جنہوں نے اسلام اچھی طرح قبول نہیں کیا تھا اور صرف زبانی اقرار اسلام کیا تھا، اور پھر ایسے لوگوں کی تحقیقات پر اعتبار کر کے جو اسلام کے سخت دشمن اور اس کے مٹانے کے درپے ہیں، ایسی باتوں کو تسلیم کر رکھا ہے، جن کے تسلیم کرنے سے لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت نعوذ باللہ تقوی اور دیانت سے بالکل خالی تھی۔ میں اپنے بیان میں اس امر کا لحاظ رکھوں گا کہ تاریخیں وغیرہ نہ آویں تاکہ سمجھنے میں دقت نہ ہو اور مضمون پیچیدہ نہ ہو جائے، کیونکہ میرے اس لیکچر کی اصل غرض ابتدائے اسلام کے بعد اہم واقعات سے کالجوں کے طلباء کو واقف کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ہی عربی عبارات کے بیان کرنے سے بھی حتی الوسع اجتناب کروں گا اور واقعات کو حقائق کے طور پر بیان کروں گا۔ یہ بات تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں پر روشن ہوگی کہ مسلمانوں میں اختلاف کے آثار نمایاں طور پر خلیفہ ثالث کے عہد میں ظاہر ہوئے تھے۔ ان سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خلافت نے کبھی سنجیدہ صورت اختیار نہیں کی، اور مسلمانوں کا کلمہ ایسا متحد تھا کہ دوست اور دشمن سب اس کے افتراق کو ایک غیر ممکن امر خیال کرتے تھے، اور اسی وجہ سے عموماً لوگ اس اختلاف کو خلیفہ ثالث کی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ جیسا میں آگے چل کر بتاؤں گا واقعہ یوں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظر مسند خلافت پر بیٹھنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور آپ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورہ سے اس کام کے لیے منتخب کیے گئے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور یکے بعد دیگرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ سے بیاہی ہی گئیں، اور جب دوسری لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کو خاص قدر و منزلت حاصل تھی۔ آپ اہل مکہ کی نظر میں نہایت ممتاز حیثیت رکھتے، اور اس وقت ملک عرب کے حالات کے مطابق مالدار آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اختیار کرنے کے بعد جن خاص لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لیے منتخب کیا، ان میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان غلط نہیں گیا، بلکہ تھوڑے دنوں کی تبلیغ سے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح السابقون الاولون میں، یعنی اسلام میں داخل ہونے والے اس پیش رو گروہ میں شامل ہوئے جن کی قرآن کریم نہایت قابل رشک الفاظ میں تعریف فرماتا ہے۔ عرب میں انہیں جس قدر عزت اور توقیر حاصل تھی، اس کا کسی قدر پتہ اس واقعہ سے لگ سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رویا کی بنا پر مکہ تشریف لائے اور اہل مکہ نے بغض و کینہ سے اندھے ہو کر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ کسی خاص معتبر شخص کو اہل مکہ کے پاس اس امر پر گفتگو کرنے کے لیے بھیجا جاوے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں تو جانے کو تیار ہوں، مگر مکہ میں اگر کوئی شخص ان سے گفتگو کر سکتا ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی نظر میں خاص عزت رکھتا ہے۔
پس اگر کوئی دوسرا شخص گیا تو اس پر کامیابی کی اتنی امید نہیں ہو سکتی جتنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ اور آپ کی اس بات کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درست تصور کیا اور انہی کو اس کام کے لیے بھیجا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار میں بھی خاص عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت احترام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تب بھی آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے جھٹ اپنے کپڑے سمیٹ کر درست کر لیے اور فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں حیا بہت ہے، اس لیے میں اس کے احساسات کا خیال کر کے ایسا کرتا ہوں۔ آپ ان شاذ آدمیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا اور زنا کے نزدیک نہیں گئے، اور یہ ایسی خوبیاں ہیں جو عرب کے ملک میں جہاں شراب کا پینا فخر اور زنا ایک روزمرہ کا شغل سمجھا جاتا تھا، اسلام سے پہلے چند گنتی کے آدمیوں سے زیادہ لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ غرض آپ کوئی معمولی آدمی نہ تھے، نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق آپ میں پائے جاتے تھے۔ دنیاوی وضاحت کے لحاظ سے آپ نہایت ممتاز تھے، اسلام میں سبقت رکھتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہایت خوش تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ان 6 آدمیوں میں سے ایک قرار دیا ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجہ کی خوشنودی کو حاصل کیے رہے، اور پھر آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک فرد ہیں، یعنی ان 10 آدمیوں میں سے ایک ہیں جن کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔